روز قیامت مومن کو اجر عطا فرمائیں گے کہ جب جنت کی تمام نعمتوں سے مستفید ہو چکا ہوگا، فائدہ اٹھا چکا ہوگا، تو پھر مومن سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اور بھی کچھ چاہیے؟ مومن کہیں گے یا اللہ اتنی جنت کی نعمتیں دے دی، نہیں دے دی، ہر برتن بھر دیا، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرما دی، اللہ ہم اب کیا سوال؟ پھر کہا جائے گا اچھا تم اپنی نظریں آسمانوں کی طرف لگاؤ، میں تمہیں اپنا دیدار عطا قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات بابرکات پر ایمان کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً ایمان کی سعادت سب سے عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور ایمان ہی وہ نعمت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اور عظیم جد و جہد کی، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار قربانیاں دیں، بے شمار جد و جہد کی، اپنی ذات کے اوپر ہر طرح کے ظلم اور تشدد سہے، لیکن ایمان کی دولت کو بے کم و کاست ہر ملاوٹ سے پاک ہم تک اس کو پہنچایا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کرنے کے لیے جو عبادات کا سلسلہ ہم پر فرض کیا گیا وہ بھی ہم تک بہترین طریقے کے ساتھ پہنچا دیا گیا، اور یہ عبادات کا سلسلہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے مطابق ہمیں جو سمجھایا گیا وہ بالکل بعینی ہی وہی ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر انبیاء نے اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے کوئی عبادت کا سلسلہ سمجھایا ہو۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کی جو اخلاص کی بات ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینے کی بات ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعض معاملات ایسے جو انبیاء علیہ السلام یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض اوقات مشکل تھے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت اور ارادے سے دین کو پہنچا رہے ہوتے تو یقیناً ان باتوں کو چھپا لیتے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت اور ارادے سے دین نہیں پہنچایا، اپنی مرضی کا دین نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کی حکمتوں کے تابع، اللہ کے حکموں کے تابع رہ کر۔ مثلا اس میں آپ ایک مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت زینب سے شادی کا معاملہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح پہلے کروایا گیا، اور حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب اللہ کی حکمت ہوئی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور عرب سے
منہ بولے بیٹے کے ساتھ رشتے کو حقیقی رشتے سے ہٹانے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ذریعہ بنایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی وہ آیات اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ تھا، سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنا مشکل فیصلہ میرے ذریعے نافذ کیا جائے گا، لیکن قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو چھپانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِلَّا يُوحَىٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہدایت، جو قرآن کی آیات نازل فرماتے ہیں اس کے عین مطابق لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، دین اسلام میں جو عبادات کا تصور اور جو عبادات کی حکمت اور جو اس کی اہمیت ہے اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، یعنی کلمہ طیبہ کی نعمت کے بعد یہ 4 عبادات میرے لیے اور آپ کے لیے فرض قرار دے دی گئیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، قرآن عظیم الشان نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کو فرض کرنے کی بیسک لاجک یا بیسک ضرورت اور اہمیت جو بتائی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر اس کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی اختیار کرو، اور اللہ کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی محبت والی زندگی اختیار کرو۔ یہ اس کی لاجک اور بیسک ضرورت اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہیں جس نے رمضان المبارک میں قرآن عظیم الشان نازل فرمایا، اور قرآن عظیم الشان وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اس میں چونکہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر کے پیش کرنے والی کتاب مبین ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حق کو واضح کرنے والی دلیلیں پیش فرمائی ہیں، واضح نشانیاں پیش کی ہیں، اور پھر یہاں پر کہہ دیا والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ والفرقان، پہلے کہا قرآن پھر کہا فرقان۔ تو حضرات پھر آگے سہولت کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا، جیسے کہ سٹیپس میں، پہلے روزے سٹیپس میں فرض کیے گئے کہ پہلے کہا گیا جو کوئی اس میں موجود ہو وہ روزے رکھ لے، جو آسانی کا معاملہ کسی کے لیے ہو وہ روزے رکھ لے، جو خود روزے نہیں رکھ سکتا کسی کو رکھوا دے، پھر اگلے مرحلے میں بیمار کے لیے، مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے، اور اس طرح کچھ خواتین کے لیے
اس میں آسانی کا معاملہ کر دیا گیا۔ بہرحال آج ہمارا موضوع اس حوالے سے رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ ہم آنے والے مہینے کی ٹھیک ٹھیک تیاری کر لیں، اس کی اہمیت کے مطابق، اس کی افادیت کے مطابق، اور اس کے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، فإنہ الا الصیام، مگر روزہ اس سے تھوڑا سا منفرد عبادت ہے، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وأنا اجزی بہ۔ بعض جگہ پہ آتا ہے الصیام لی، الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین اس کا اجر کیا لکھا جائے، اس کا اجر کیا لکھا جائے؟ یہ جو انسان کو اپرچونٹی موجود ہے کہ یہ چھپ کر کھا بھی سکتا ہے، یہ پچھلے کمروں میں جا کر پیٹ بھر کر آ کر اپنی خواہشات کو پورا کر کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سحری لوگوں کے سامنے کھا لے، رات کو افطاری لوگوں کے سامنے کر لے، اور شو آف یہ کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دن میں کسی پابندی کا کوئی خیال نہ کرے، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، جب اس نے اندھیروں میں، تنہائیوں میں ہر طرح اس بات کی پابندی کی کہ تجھے ہی عالم الغیب جانا اور تیرے سامنے پیش ہونے کے خیال کے ڈر سے اس نے اپنے روزے میں کوئی اونچا نیچا کام نہیں کیا، کسی پابندی کو نہیں توڑا، یا اللہ اس کی زبان حلق کے ساتھ، خشکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان حالات میں بھی اس نے کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کے معاملے میں جواب دہ ہوں، میں ایک عبادت کی حالت میں ہوں، میں نے نہ اپنی بیوی کو اس نقطہ نظر سے ہاتھ لگانا ہے، نہ میں نے پانی کے گھونٹ کو کلی کے دوران بھی ہلکا سا حلق کو جنبش دے کر اس کو نیچے اتارنا ہے، کہ سراسر اللہ کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو اس صورت میں اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہاری یہ بساط نہیں ہے کہ تم اس کے اجر کو لکھ سکو، یہ روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ جو مفسرین اس کا اجزی بھی کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، کہ مجھ سے ہی یہ اپنا اجر پائے گا، اور اجزا بھی کا مطلب ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، اس کا ایک غلام تھا ایاز، لوگ درباری ایاز سے بڑا جیلس ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت ایاز کو کیوں اتنی لفٹ کرواتے ہیں، دوسرے بڑے بڑے وزیروں مشیروں کی وہاں دال نہیں گلتی جہاں ایاز کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک دن تمہیں دکھائیں گے۔ بادشاہ صاحب ذرا موڈ میں تھے، انہوں نے جائزہ کروانے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کسی وزیر نے جاگیر مانگ لی، کسی نے جناب میونسپلٹی مانگ لی، کسی نے ہیرے جواہرات مانگ لیے، کسی نے جائیداد مانگ لی، کسی نے بڑی ہمت کی۔ تو اس نے کہا کسی نوجوان نے کہ بادشاہ سلامت مجھے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیجیے۔ اب آخرکار باری ایاز کی آ گئی، آخرکار باری ایاز کی آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تم کیا مانگتے ہو؟
تو وہ پاس کھڑا پنکھا جھل رہا تھا، اس نے بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا کہ میرے لیے آپ ہی کافی۔ اب بات یہاں پر کھل کر سامنے آ گئی کہ جس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، ساری کی ساری مملکت اس کی ہو گئی۔ بادشاہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا اور ایاز کا فرق یہ ہے، تمہاری نظریں میرے مال و دولت پر، متاع پر، میری جاگیر پر، میری مملکت پر لگی ہوئی ہیں، اس نے اپنے آپ کو میری ذات کے ساتھ ایسا جوڑ لیا ہے کہ میرے سوا اس کی نظروں میں جچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین روز قیامت مومن کو اجر عطا فرمائیں گے کہ جب جنت کی تمام نعمتوں سے مستفید ہو چکا ہوگا، فائدہ اٹھا چکا ہوگا، تو پھر مومن سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اور بھی کچھ چاہیے؟ مومن کہیں گے یا اللہ اتنی جنت کی نعمتیں دے دی، اتنی دے دی کہ ہر برتن بھر دیا، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرما دی، اللہ ہم اب کیا سوال کریں؟ پھر کہا جائے گا اچھا تم اپنی نظریں آسمانوں کی طرف لگاؤ، اب میں تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا، اب اپنا دیدار عطا کروں گا۔ حضرات محترم، یہ دیدار، یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا لامتناہی سلسلہ، یہ اس کلمہ طیبہ کی پر ایمان کی بدولت ہے، یہ اس ایمان کی بدولت ہے جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے حکم پر بے کم و کاست اپنے دل میں بسا لیتے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اور دین اسلام کے دین ہونے پر، راستہ ہونے پر، دستور العمل ہونے پر، زندگی کا لائحہ عمل ہونے پر میں راضی ہو گیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور رہبر اور رہنما ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ تو حضرات محترم، جب میں نے ان عبادات کو ان کے تمام مقاصد کے مطابق بے کم و کاست اپنی زندگی میں داخل کرنے کا عہد کر لیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے کہ روزے کی عبادت جو بظاہر چھپ کر توڑا جا سکتا ہے، جس میں بظاہر کچھ چیزیں داخل کی جا سکتی ہیں، لیکن اس نقطہ نظر سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں روزے کے معاملے میں اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوں، اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا روزہ جس منطق اور جس مقصد کے تحت مجھ پر لازم کیا گیا ہے، میں نے روزے کو اس کی بالکل تعلیمات کے مطابق ارینج کرنا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، غفر له ما تقدم، جتنے اس کے پچھلے گناہ تھے سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہاں پر غور کریں کہ یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان سے مراد، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، کہ ایمان قلبی سکون اور اطمینان کی کیفیت کا نام ہے، یہ سکینت کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ ہی میرا رب ہے، میری تمام عبادات، میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرا سونا میرے رب کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ اور پھر اس نے اپنے ہر عمل کا جائزہ لیا،
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نے اپنے ہر عمل کا جائزہ لیا کہ میں نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، کیا یہ روزہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تابعداری بجا آوری کروں؟ کیا یہ روزہ ایک دن کے لیے ہی تھا یا دن کے کچھ 12-14 گھنٹوں کے لیے تھا؟ میں نے اس روزے کا اہتمام کر لیا، اور اس 14 گھنٹوں سے پہلے اور 14 گھنٹوں کے بعد، اس 30 دن کے مہینے سے پہلے اور اس 30 دن کے مہینے کے بعد میرا رویہ اور ایٹیچیوڈ تبدیل تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا میں یہاں پر اللہ کو توبہ نعوذ باللہ اور نیک بندوں کو کوئی گیڑا دینے والا تو نہیں ہے کہ میں بظاہر تو روزہ رکھوں گا لیکن اس سے اگلے پچھلے گھنٹوں میں میرے شیڈول پر، میری زندگی پر اس روزے کا، اس تقوی کا، اس پرہیزگاری کا، اس برائی سے بچنے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا؟ میں ویسے ہی جھوٹ بولنے والا ہوں، ویسے ہی غیبت کرنے والا ہوں، ویسے ہی چغلی کرنے والا ہوں، ویسے ہی میری آنکھیں بھٹکتی ہیں، ویسے ہی میں عریانی فحاشی کے کاموں میں پڑ جانے والا ہوں۔ تو حضرات محترم، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے روزے کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے اصل مقصد کو سمجھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے کے مقصد کو سمجھ لیا۔ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ نوالا توڑتے ہیں، اس کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کو چباتے ہیں، اس کو اپنے گلے سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ روٹی کھائیں، سالن کھائیں، پھل کھائیں، جو بھی چیز کھائیں، ہمارا مقصد ہے یہ خوراک ہمارے جسم کا حصہ بنے، معدے میں جائے، اپنے سارے معاملات امور مکمل کرے، پھر میرے خون کا حصہ بنے، میری جسم کو توانائی ملے اور میں اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک گزاروں۔ یہ نا جی خوراک کا مقصد، کھانے کا مقصد۔ اب ایک بندہ کہے کہ کھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے نوالا توڑنا ہے، میں نے اس کو منہ میں رکھنا ہے، اس کو اپنے دانتوں سے 32 مرتبہ چبانا ہے، پھر میں نے اس کو معدے میں لے جانا ہے، اور میں نے یہ کھانے کا مقصد پورا کر دیا۔ اب وہ روٹی کی بجائے یا کسی کھانے والی توانائی دینے والی چیز کی بجائے اٹھے اور لکڑی کا برادہ اٹھائے اور اس کا نوالا بنا کر منہ میں ڈال لے اور اس کو چبا چبا کر اپنے معدے میں لے جائے، کیا اس کو وہ توانائی، وہ خون کی سرکولیشن اور اس کو قوت عمل حاصل ہو جائے گی؟ کسی صورت نہیں حاصل ہوگی۔ یا ایک بندہ ایسے کرتا ہے کہ وہ بڑا مرغن سالن اپنے سامنے رکھتا ہے، بڑی شاندار چولہے کی پکی ہوئی روٹی لیتا ہے اور ساتھ میں چٹنی اچار بھی لیتا ہے، میٹھا بھی لیتا ہے، اس کو منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، آگے نگلتا ہے اور جناب والی معدے میں چلی جاتی ہے، اور تھوڑا سا وقت ابھی گزرنے نہیں پاتا، انگلی مارتا ہے اور کہہ کر دیتا ہے۔ دونوں نے کھانے والا عمل کیا ہے، برادہ کھانے والے نے، لکڑی کا بورا کھانے والے نے، اور اس نے بھی، اس نے مطلوبہ چیز نہیں کھائی، اس نے مطلوبہ چیز کھائی لیکن اس کو اپنے معدے کے اندر ٹکنے نہیں دیا۔ پھر اگر یہ دونوں کہیں ہمیں توانائی حاصل نہیں ہو رہی، ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم تو مرنے کے قریب چلے گئے، یہ کہہ کرنے والا تو یہ کہے گا کہ میری تو جان ہی نکل رہی ہے، میں تو مرنے کے قریب چلا گیا ہوں۔ تو حضرات محترم، بات یہاں سے سمجھ لیں کہ عبادت بھی تب ہی اثر انداز ہوگی میری اور آپ کی زندگی پر، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، یا صدقہ خیرات زکوٰۃ کی صورت میں، جب میں اس کو اپنا جزو جان بناؤں گا، اس کی تھنکنگ کو اپنے دل دماغ پر اتاروں گا، جب میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ روزہ تو مجھے غریب آدمی کی بھوک کو یاد کروانے کے لیے فرض کیا گیا تھا،
میرے اندر کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے مجھ پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ تو مجھے کچھ چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے، کچھ گناہوں کو چھڑوانے کے لیے۔ روزہ تو یہ تھا کہ جیسے اپنی جائز خواہشات سے رکنا ہے، شہوت کی طرف نہیں جانا، کھانے کی طرف نہیں جانا، ویسے ہی اپنی کچھ ناجائز خواہشات سے بھی رک جانا ہے، جھوٹ سے رک جانا ہے، بدگمانی سے رک جانا ہے، دل کے کینے اور حسد سے رک جانا ہے، غیبت اور چغلی سے رک جانا ہے، اور ہر نافرمانی، اللہ کی ناراضگی سے رک جانا ہے۔ تو حضرات محترم، ان حالات میں نے اور آپ نے اگر روزے کا اہتمام کیا تو یقیناً روزہ سال کے پہلے بھی، سال کے اگلے دنوں میں بھی فائدہ دے گا، اور میں اور آپ متقی پرہیزگار بن کر اپنے اللہ کے حضور انعامات پائیں گے۔ لیکن اگر میں نے اس اہتمام کے ساتھ، اس عبادت کے خیال کے ساتھ روزہ نہ رکھا تو یہ روزہ مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں نیکیوں کی مقدار کو تیز آندھی کی طرح بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ شعبان میں بعض اوقات روزے اس قدر زیادہ رکھتے تھے کہ ایسے رمضان کا شائبہ ہوتا تھا، اور مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر اپنے دل کو ہر طرح کے کینے بغض سے صاف کر کے 0 میٹر کر لیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں سمجھیں، جس طرح میں اور آپ حج پر جاتے ہیں نا جی، ہم کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جاتے ہیں، اپنے قرضے کو کلیئر کرتے ہیں، اپنے لینے دینے کو کلیئر کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں، اپنے بہن بہنیوں سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا یار، کوئی گرمی سردی ہو گئی ہو۔ تو سب سے پہلے اس دل کو پاکیزہ کر کے اس میں تقوی والی، نیکی والی صفت کو بٹھانا ہے۔ اور اس کی مثال اگر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول کی بات جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی وہ مسجد میں آئے گا۔ ایک صحابی نے کہا میں جائزہ لوں، کون ہے یہ، کیا عبادت کرتا ہے؟ تو جب اس کی عبادت کا جائزہ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کرتا میں بھی وہی ہوں سب کچھ جو تم کرتے ہو، لیکن میرا ایک عمل تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں رات کو اپنے دل کو صاف کر کے کینے سے پاکیزہ کر کے سوتا ہوں۔ دوسری بات جس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک کی آمد سے قبل اور رمضان کے دوران اور بعد کی زندگی میں بھی، کہ گناہوں سے سچی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اور 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی یہ مومن کی خوبی ہونی چاہیے کہ مومن توبہ استغفار کے راستے کو اختیار کرے۔ پھر ہمیں دعا کرنے کی سعادت کو ہر وقت اپنے دامن سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ دعا کیا کرنی ہے کہ یا رب العالمین خیر خیریت سے رمضان المبارک میں داخل کر دینا۔ بعض سلف صالحین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ 6 ماہ رمضان میں باقی ہوتے تھے تو اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کر دیتے، یا اللہ خیریت سے رمضان تک پہنچا دینا، یا اللہ اس میں کوئی مس ہیپ نہ ہو، کوئی ان بیلنس نہ ہو، صحت کا معاملہ نہ بگڑ جائے کہ رمضان تو ہے لیکن صحت بگڑ گئی تو میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا، یا اللہ خیریت سے رمضان میں داخل کر دینا۔ جب رمضان گزر جاتا تو رمضان میں جو عبادات کرنے کی توفیق ملتی، 6 ماہ اس کے لیے دعا مانگتے رہتے کہ یا اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لینا۔ پھر 6 ماہ بعد اگلا رمضان مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ حضرات محترم، اسی طرح مہینے کا استقبال خوشی خوشی کریں، یہ نہ کریں ہائے مصیبت پڑ گئی، یار اب تو ابا جی کی جھڑکیوں کی وجہ سے، امی کی ناراضگی کی وجہ سے، ہوٹلوں کے بند ہونے کی وجہ سے مجھے روزہ رکھنا پڑے گا، گرمی کے روزے ہیں یار، مارا گیا لوٹا گیا، یہ نہیں، بلکہ خوشیوں کے ساتھ خیر و برکت کا مہینہ مانتے ہوئے اور قرآن کے نزول کا مہینہ مانتے ہوئے
اس رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ تمہیں اللہ کے فضل مل جانے پر اور اس کی رحمت مل جانے پر خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ملنے پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، اور وہ ہے قرآن عظیم الشان۔ اور قرآن کب ملا؟ رمضان المبارک میں۔ تو حضرات محترم، قرآن کو پڑھنا، اس کو سننا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ خوشی خوشی ہونا چاہیے، نہ چاہتے ہوئے، ماتھے پر تیوڑیوں کے ساتھ نہیں۔ پھر جو پچھلے روزے یا کچھ نیکیاں ایسی رہ گئیں شعبان میں، ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے قرضے وغیرہ چکا دیں اور اپنی ذمہ داریوں پر جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر معافی مانگ لیں، اور پھر رمضان المبارک کے بارے میں تازہ ترین معلومات، روزے کے بارے میں تفصیلات پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن سے، سنت طیبہ سے، کسی اچھی کتاب سے۔ پھر اپنے ضروری کام بھی نپٹا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان شروع ہو گیا اب جناب سودا سلف اکٹھا کرنے کے لیے نکل جائیں، اب جناب گھر کی صفائی کا انتظام شروع کر لیں، اب مشکل کام، بعد میں کہیں ہائے یار روزہ لگ گیا، میں ماریا گیا، میں لٹیا۔ نہیں، پہلے کچھ کام نپٹا لیں۔ پہلے کام، بازار میں جانے کی اگر خوبی اور صلاحیت ہے اور کچھ خریداری کرنی ضروری ہے تو پہلے یہ کام نپٹا لیں، اور پھر اپنے دوست احباب اور گھر والوں کو رمضان کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ کچھ نہ کچھ جو علم آپ کے پاس ہے وہ آگے پھیلائیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس میں درس و تدریس بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے کوئی خوبی اور صلاحیت دی ہے تو لوگوں کو سمجھائیں۔ پھر اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق صدقہ خیرات کریں، غریبوں میں راشن تقسیم کریں۔ آپ نے اگر کسی کی افطاری کا بندوبست کرنا ہے اس کو پہلے کہہ دیں، آپ نے کسی کی سحری کا انتظام کرنا ہے اس کو پہلے کہہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو رمضان کی افطاری کرواتا ہے یا سحری کا انتظام کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا روزہ اس نے رکھ لیا، اور اس روزہ دار کے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو حضرات، غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات کرنا یہ رمضان المبارک میں بڑھ جانا چاہیے، اور رمضان سے قبل یہ بہت زیادہ عام مہینوں کی نسبت قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو رمضان میں تو باقاعدہ اس کا شیڈول بنائیں نا جی، قرآن پاک اپنے گھروں میں پڑھیں، بچوں کو ساتھ بٹھا لیں، ترجمے والا قرآن کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہوگا تو اس کو آپ بالفرض 2 رکوع پڑھیں، بچے کو کہیں اس کا ترجمہ سنا دیں، سارا گھر بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا ٹھیک استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔